لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اس شخصیت کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے احمد اور محمد بن عبداللہ ہونے کی، اور ایک حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی۔ جو پہلی حیثیت ہے محمد بن عبداللہ اور احمد ہونے کی، اس حیثیت کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑے آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، آپ کو عادل اور منصف مانتے تھے، آپ کو اپنے معاشرے کا سب سے افضل اور سب سے بہتر تسلیم کرتے تھے۔ یقیناً آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے کے عام اور خاص لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے عقب سے، اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے، تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہو گئے ہمیں آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کو آزماتے ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ کا ایک کلمہ تک نہیں سنا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ابھی مدینے میں داخلہ نہیں ہوا، قباء بستی میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے،
مدینہ طیبہ سے لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا، یہودیوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور یہودیوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے کا بیٹا، وہ بھی آیا۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جب آپ کے چہرہ انور پر اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھتے ہی کہا لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہودی ہو کر، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر، یہودیوں کا سب سے بڑا مدینے کا عالم ہو کر اللہ کی قسم گواہی دے رہا ہے کہ اس چہرے سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ایک عیسائی، اس نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 آدمیوں کی سیرت پر کتاب لکھی ہے انگلش میں۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے 100 انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا نمبر اس عیسائی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھی پاکستان میں اردو زبان کے اندر چھپی ہوئی، رسول عربی کے نام سے، اس کا لکھنے والا مؤلف ایک سکھ انسان ہے۔ سکھ لکھنے والا کون ہے؟ جس طرح مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو، صورت کو، حسن و جمال کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی صداقت و دیانت کو، آپ کی امانت کو جس طرح مسلمان بیان کرتے ہیں، قسم اللہ کی اس سکھ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ہی بیان کی۔ اتنی موٹی کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی سکھ مؤلف کی۔ میں نے یہ نیٹ پر، سوشل میڈیا پر بہت سے ہندو پنڈتوں، ہندو جوگیوں اور ہندوؤں کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں، ان کے کلپ دیکھے ہیں، سنے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آپ وہ کلپ سنیں جن میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہندو مذہبی رہنما ہیں، جوگی ہیں، بڑے بڑے ان کے پنڈت ہیں، ان کے چہرے کو نہ دیکھیں، ان کی باتیں سنیں تو قسم اللہ کی آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ کوئی دنیا میں مسلمانوں کا بہت بڑا علامہ محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا ہے یا کوئی ہندو پنڈت اور جوگی ہے۔ اس کی شکل کو دیکھیں گے تو آپ پہچانیں گے یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہندو ہے۔ اس کے الفاظ سنیں گے آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی تاریخ کا، سیرت کا ماہر وہ گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی ہندو گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ دنیا کا کوئی مذہب احمد اور محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی شان کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی تمام خوبیوں کا کوئی انکار کرنے والا، کوئی مذہب انکار نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر بیان ہوتا ہے
کہ واللیل کی زلفیں والضحیٰ کا چہرہ لے کے آیا اور فلاں لے کے آیا فلاں لے کے آیا، ایسے ہی انداز میں وہ محمد الرسول اللہ کی سیرتیں بیان کرتے. کسی کو اختلاف نہیں. اختلاف کس چیز سے ہے؟ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں. احمد کی حیثیت سے آپ کا کوئی انکار کرنے والا نہیں. جب آپ نے یہ پیغام دیا صفا پر کھڑے ہو کر، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. دنیا کی عزتیں، آزادیاں، خوشحالیاں، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، آخرت کی جنتیں، کائنات کا رب سب کچھ تمہیں عطا کر دے گا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو. ابھی جو چند لمحے پہلے یہ گواہی دے رہے تھے ما جربنا علیکا کذبا، سکا چچا کھڑا ہوا کہنے لگا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس بات کو سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ سارے مکے کے چودھری وڈیرے اٹھے اور چل پڑے اور کہنے لگے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، ان کے سردار اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھے اور چل پڑے اور کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. مکے والو، یہ محمد انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا، یہ دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا. اس کی بات نہ سنو، اس کی مجلس میں نہ بیٹھو، چلو یہاں سے. یہ امن کے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. قسم اللہ کی سکا چچا اٹھ کر کہنے لگا، سارے سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. حالانکہ ان کے دل اللہ کی قسم شہادت دیتے تھے یہ نہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، نہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. دل گواہی دیتے تھے، زبانوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے. اور ویسے بھی میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے رب کی قسم نہ انسانیت کے لیے خطرہ تھے، نہ دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ تھے. ان سے بڑا انسانیت کے حقوق کا محافظ نہ آسمانوں نے دیکھا ہے، نہ زمینوں نے دیکھا ہے، نہ اللہ کی قسم کوئی دیکھ سکے گا. اس جیسا حقوق انسانی کا محافظ، علمبردار، اس جیسا امن و سلامتی کا پیغمبر نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے. آپ دیکھ لیں، آپ غور کریں تھوڑا سا. اللہ اکبر. مارے پھر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے، مارے پھر رہے ہیں. نہ آپ کو دن کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ آدھی رات دیکھتے ہیں، نہ تہجد کا ٹائم دیکھتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ سردی کی پرواہ ہے. اللہ کی قسم ہر وقت مارے پھر رہے ہیں لوگوں کے پیچھے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، نمبرداری کے لیے نہیں، وزارت عظمیٰ صدارت کے لیے نہیں، دنیا کی آسائشوں کے لیے نہیں، مارے پھر رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح یہ بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ دنیا میں انسانیت کی معراج کو پالیں، یہ اپنے رب کے بندے بن جائیں. مارے پھر رہے ہیں، اپنا آپ کھپا رہے ہیں. صرف اتنا نہیں، اللہ اکبر، لوگ تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
پتھر مارتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ سلوک کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے، رب نے بھیجا ہے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ یہ مکے والوں کو جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کو مارا ہے، ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، پوچھو میں آپ سے اجازت لوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم، ان کو میری عظمت کا نہیں پتا، ان کو میری ہمدردی اور خیر خواہی کا نہیں پتا، ان کو میری انسانیت کے ساتھ محبت اور دوستی کا نہیں پتا، یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ میں ان کے لیے رب کا عذاب بن کر نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ نہیں مانیں گے، ممکن ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ماننے والا نکل آئے۔ وہ نبی 70 مشرکین مکہ جنگ بدر میں، اور میرے بھائیوں غور کرنا، 70 مشرکین مکہ جنگ بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار موجود ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ صرف جنگی قیدی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گلے کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹا تھا، جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو انگاروں پہ لٹا کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 اونٹوں سے باندھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عمار بن یاسر کے خاندان پر ظلم و ستم کی چکی چلا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے مجبور کر دیا، آپ بیت اللہ کو مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، مسلمان حبشے کو ہجرت کر گئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے مکے میں سب کچھ چھین چھان کر چین سے نہیں بیٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ 1000 کا لشکر لے کر ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وہ بڑے لمبی فہرست بیان ہو سکتی ہے ان کے جرائم کی۔ 13 سال انہوں نے جو کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکے میں، اب گرفتار تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے 13 سالوں کے ظلموں کا گن کر بدلہ لے سکتے تھے، ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو زبردستی ان سے ان کے باپ دادے کا دین شرک چھڑا سکتے تھے، ان کو کہہ سکتے تھے پڑھو تلوار ورنہ پڑھو کلمہ ورنہ آئی تلوار اڑا دوں گا سر تمہارا۔ کوئی رکاوٹ تھی اس میں؟ گرفتار تھے آپ کے پاس۔ اور میرے محترم بھائیوں، نہ اللہ کے نبی نے کسی سے اس کے 13 سالوں کے ظلموں کا بدلہ لیا، نہ اللہ کی قسم زبردستی ان سے شرک اور کفر کا دین چھڑایا۔ ان کو فرضی سا فدیہ لے کر ان کے کفریہ شرکیہ دین پر آزاد کر دیا۔ یہ نبی انسانیت کے لیے خطرہ ہوگا، یہ دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایک جنگ میں ایک کافروں کی عورت قتل کی ہوئی دیکھی، کہا خبردار، آج کے بعد مسلمانوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کسی کافر عورت کو قتل، کسی کافروں کے بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی ایسے کافر کو جو اپنے گرجے میں، مندر میں، گردوارے میں، اپنے عبادت خانے میں اپنے دین کے مطابق کفر اور شرک کے مطابق بیٹھا عبادت کر رہا ہو، اس کافر کو بھی کچھ نہیں کہنا، کسی کافر سے کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑنا، کسی کافر سے خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا کافروں کو، دھوکہ نہیں دینا۔ اگر کوئی کافر
اسلام پر مسلمانوں پر حملہ آور مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، اس کے ناک کان نہیں کاٹنے، اس کا مسئلہ نہیں، کافر کی لاش کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں۔ یہ نبی، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ، انسانیت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ جو 6000 قیدیوں کو جنگ حنین میں اللہ کی قسم ایک ٹیڑی پیسہ لیے بغیر ان کے شرک پر آزاد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا، وہ نبی انتہا پسند ہوگا، وہ شدت پسند ہوگا، وہ دہشت گردی کا سبق دینے والا ہوگا، وہ انسانیت کے لیے، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ جو بات اس وقت کے اپنے آپ کو دنیا کے بڑے، دنیا کے مامے، دنیا کے چودھری، دنیا کے مالک سمجھنے والوں نے جو بات اس وقت کہی تھی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج بھی وہی بات دنیا میں اپنے آپ کو خدا منوانے والے، اپنے آپ کو دنیا کے مالک سمجھنے والے، دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھنے والے، کعبے کے رب کی قسم وہی سوچ آج ان کے اندر موجود ہے، وہی سوچ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ کے منہج کا پرچم تھام کر ساری دنیا سے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں میں نکل آئے، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، انہیں نہ روکا گیا تو یہ ساری دنیا کو فنا کر دیں گے، انسانیت کو مٹا دیں گے۔ کعبے کے رب کی قسم وہی بات جو اس وقت کہتے تھے وہی بات آج کہی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو نظر بند کر دو، ان پر پابندیاں لگا دو، ان کے اثاثہ جات ضبط کر لو، ان کو کہیں چلنے پھرنے کی اجازت مت دو، امن کے لیے خطرہ ہے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ 57 دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے سب سے بڑے انسانیت کے دشمن، سب سے بڑے رب کی زمین پر امن و سلامتی کے دشمن کے ساتھ مل کر آئے، حملہ کیا افغانستان کی سرزمین پر۔ اعلان یہ تھا یہ دہشت گرد ہے، ان کے علاقے سے، ان کے عمل سے دنیا کے امن کو، انسانیت کو خطرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو کامیاب کیا، مدد کی، فتح دی، تو انہوں نے اپنے نبی کی سیرت کو زندہ کر دیا اور سارے 20 سال تک افغانستان کے اوپر بمباری کرنے والے، افغانستان کو کھنڈروں میں بدلنے والے، افغانستان کے خاندانوں کو، نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے، قسم اللہ کی، انہوں نے کہا جاؤ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اپنے نبی کی رحمت للعالمین کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جاؤ سب کو معاف کیا، تمہارے 20 سال کی بدماشی معاف کی۔ وہ کہتے تھے یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، ان سے انسانیت کو خطرہ ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ اس طرح کے اعلان کرتا ہے، وہ امن و سلامتی سے ان قاتلوں کو، ان غاصبوں کو، ان درندوں کو اپنی زمین سے امن و سلامتی سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسئلہ کعبے کے رب کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مسئلہ امن و سلامتی کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا نہیں ہے۔ اسلام، مسلمان، مجاہدین فی سبیل اللہ، نبی کے منہج پر چلنے والے، قسم ہے اللہ کی، نہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے دنیا میں، نہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے
یہ خطرہ ہے دنیا کے جھوٹے خداؤں کی خدائی کے لیے، ان کے باطل گندے ظلم پر مبنی نظاموں کے لیے ان کو اپنی خدائیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اپنے نظام